أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن
الصفا والمروة من شعائر الله إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك
لشهيد إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توا وتمتعه فيها طويلا थोड़ा सा आगे कर लिए बस ऐसे कर लिए बस बहुत छोटी है वो देखे नारे सलवात जैसा कोई लाख ज़माने में मिला और जैसा कोई लाख ज़माने में मिला को अहम
یگانوں میں ملا عاشور کو احمد کے یگانوں میں ملا نادانوں کی صحبت سے نکل کر اے قید نادانوں کی صحبت سے نکل کر اے قید دانا تھا جو تسبیح کے دانوں میں میلا مومنین کا مجمع صلوات بھیجیں دانا تھا جو تسبیح کے دانوں میں ملا اور جیسا کوئی باز بلند نعرہ صلوات نعرہ صلوات ندیا کنارے بانو بیچاری کھری پکارے اصغر ہو ندیا کنارے بانو بیچاری کھری پکارے اصغر ہو تم رو کھاری پرو ہے کہاں سدھا رے اصغر ہو ندیا کنارے تم بن مورا جیا ترپت ہے نس دن تم رو دھیان رہت ہے بن بن ڈھونڈوں راج دلارے آنکھ کے تارے اصغر ہو ندیا کنارے نعرہ صلوات ٹھیک ہے بھیا بیٹھا بعد بلند نعرہ صلوات
مشکل کشا نظر آیا جو کائنات کا مشکل کشا نظر آیا نبی کسی کو خدا نظر آیا جب مرتضیٰ کا فقط مرتبہ نظر آیا یہ مرتضیٰ کا فقط مرتبہ نظر آیا نصیریوں کو یہ بندہ خدا نظر دبدبا نظر آیا علی کے شیر کا یہ دبدبا نظر آیا فرات پر نہ کوئی سورما نظر تیر بہستے ملے علی اصغر ستم کے تیر بہستے ملے علی اصغر ہمیں رشتہ ہوا فرمولا نظر آیا جو کائنات کا مشکل کشا نظر سمندروں نے ادب سے جھکا لیا سر کو سمندروں کو ادب سے جھکا لیا سر کو کہیں جو قطرہ اشک اذان نظر آیا جو کائنات کا مشکل فاتحہ الحمدللہ محمد واہ حسرتا حسین کا لشکر ہوا شہید واہ حسرتا حسین ہائے ہائے سرور سینہ شمر ہوا شہید سقائے اہل بیت پیغمبر ہوا شہید اکبر ہوا شہید علی اصغر ہوا شہید اکبر ہوا شہید آئی خزا جو باغ شہ کم سپاہ میں رخصت کو شاہ زمن خیمہ گاہ میں رخصت کو شاہ زمن خیمہ گاہ یہ سن کے اہل بیت میں محشر ہوا بپا سر پیٹنے
لگے حرم میں صفت مصطفیٰ زینب پچھاڑے کھانے لگی واہ مصیبت شک یہ سکینہ کا شک اور ہو گیا شک سینہ سکینہ کا شک اور غالب میں جان حضرت زین حیا نہ تھی ارے بانوں کو حال یہ تھا کہ سر پر رضا نہ تھی بانوں کا حال یہ تھا کہ سر پر رضا نگا غل ہوا شہ ابرار اللہ صفت حبیب خالق غفار مولا ہے گرم موت کا بازار اے دختر رسول کے دلدار علم اے دختر رسول کے شاہوں کے شاہ جان رسالت پناہ ہو شاہوں کے شاہ جان رسالت بناؤ اے سرور کریم کرم کی نگاہ ہو اے سرور کریم کرم کی آواز علماء کی سنی جب امام نے تلوار روک لی شہ عالی مقام نے رکنا تھا بس کے گھیر لیا فوج شام نے آئی اجل نبی کے نواسے کے سامنے آئی اجل نبی کے نواسے کے ساتھ تصویر حشر رن میں نمودار ہو گئی چاروں طرف سے تیروں کی بوچھار ہو گئی چاروں تیروں کی بوچھار ہو تلوار ماری ایک رہی نے جو فرق پہ بس ہو گیا امام نبی کا لہو میں سینے سے تیر بھال کا جو نیزہ گیا گزر ارے گھوڑے پر ڈگمگانے لگے شاہ بحر و بر گھوڑے پر ڈگمگانے لگے شاہ بیتاب روح فاطمہ پاک ہو گئی قبر محمدی عربی چاک ہو گئی قبر محمد عربی چاک ہو گئی تڑپے زمین پر گر کے کئی مرتبہ جناب اٹھ بیٹھے ایک بار سنبھل کر نہ تھی جو تاب آفت کی بے قراری قیامت کا اضطراب قلب و جگر کا تھا یہ تقاضا کے آباب قلب و جگر کا تھا یہ تقاضا کے پانی ملا نہ فاطمہ کے نور عہد کو پانی ملا نہ فاطمہ کے نور عہد کو منہ سے لہو گل کے غشایا حسین حسین کو منہ سے لہو گل کے غشایا حسین تھا 3 دن سے خشک گلا با مصیبت صفت رسول اور یہ گلا با مصیبت خنجر کو لے کے شمر چلا با مصیبت سینے پہ موزہ پہنے چڑھاوا مصیبت سینے پہ موزہ چڑھاوا مصیبت آیا نہ رحم بے کسی یہ تشنہ کام پر آیا نہ رحم بے کسی یہ تشنہ کام پر ارے خنجر کو پھیرنے لگا حلقے امام خنجر کو پھیرنے لگا حلقے امام پر جا
مومنین میں اللہ سے گزارش ہے کہ اس خمسے کی سلسلے کی یہ دوسری مجلس ہے آج. آپ تمام مومنین سے گزارش ہے جو حضرات باہر تشریف فرما ہیں وہ فرش عزا پر تشریف لے آئیں. بآواز بلند نعرہ الصلوات. رسالت مآب سے جو ہم غدائی کچھ مانگتے ہیں تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ جو کلام لوگوں نے کہہ دیے اچھے اچھے اسی کے ذریعے ہم لوگ رسالت مآب سے بھر دے جھولی میری یا محمد، بھر دے جھولی میری یا محمد، سب حسینی ہیں تجھ سے سوالی، ہے سخیوں تو سارا گھرانہ تیرا، دو جہاں پر کھولا ہے خزانہ تیرا، پڑھ رہا ہے قصیدہ زمانہ تیرا، تو نے سب کی مصیبت ہے ٹالی، میری جھولی ابھی تک ہے خالی ہے، رے بھر دے جھولی میری یا محمد، سب حسینی ہیں تجھ سے سوالی، ہم نے دربار زہرا میں کی التجا اور کبھی بنت زہرا سے مانگی دعا، ہم نے غازی کی چوکھٹ پہ سجدہ کیا، اور جبھی تیرے در پر جھکا دی، تیرا در ہے جہاں میں مثالی ہے، رے بھر دے جھولی میری یا محمد، سب حسینی ہیں تجھ سے سوالی، تو مسیحا ہے ہم کو دوا چاہیے، موت ٹل جائے گر تو اشارہ کرے، ہم فقیروں کو تجھ سے یہ نسبت بھی ہے، ہم فقیروں کے کپڑے ہیں کالے، تیرے کاندھے پہ کملی ہے کالی ہے، رے بھر دے جھولی میری یا محمد، سب حسینی ہیں تجھ سے سوالی، ہر حسینی بہن کی ہے یہ التجا، تیرے در سے نہ مایوس کوئی گیا، دے دے اصغر کا صدقہ حبیب خدا، یہ ہیں ان بیویوں کی صدائیں جن کی آغوش اب تک ہے خالی ہے، رے بھر دے جھولی میری یا محمد، سب حسینی ہیں تجھ سے سوالی، بھر دے جھولی میری تاجدار مدینہ، بھر دے جھولی میری راجدار مدینہ، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، نعرہ صلوات. میں ہوں عباس، میں ہوں عباس، میں ہوں عباس، مجھے شیر جری کہتے ہیں، میں ہوں عباس، مجھے شیر جری کہتے ہیں،
دست حیدر کا تراشیدہ نگینہ میں ہوں، محفل و صبر و شجاعت کا قرینہ میں ہوں، روح کو ناز ہے جس پر وہ سفینہ میں ہوں، ہاں مجھے فقر ہے سقائے سکینہ میں ہوں، مرضی رب کے خریدار کا احساس ہوں میں، مجھ کو پہچان لو عباس ہوں میں ہوں عباس مجھے شیر جری کہتے ہیں، میں ہوں عباس مجھے شیر جری کہتے ہیں، غیظ میں آؤں تو دریا کو الٹ سکتا ہوں، القمہ خود میں تجھے پانی پلا سکتا ہوں، مردہ امیدوں کو ٹھوکر سے جلا سکتا ہوں، نہر کو کاٹ کے خیموں سے ملا سکتا ہوں، حکم آقا کا میں پابند ہوں مجبور نہیں، اور اگر چاہوں تو کوثر بھی بہت دور نہیں، میں ہوں عباس میں ہوں عباس میں ہوں عباس مجھے شیر جری کہتے ہیں، پرچم جعفر تیار اٹھایا میں نے، حق پرستوں کو دیا دھوپ میں سایہ میں نے، ہاں وفا کو بھی وفادار بنایا میں نے، جنگ صفین میں وہ ہاتھ دکھایا میں نے، سب کے ہونٹوں پہ تھا ولیوں کے ولی آتے ہیں، بھاگنے والے سمجھتے تھے علی آتے ہیں، میں ہوں عباس مجھے شیر جری کہتے ہیں، لائے ہو تیغ تبر کس کو ڈرانے کے لیے، یہ کھلونے تو ہیں اصغر کو ہنسانے کے لیے، کیا یہاں آئے ہو بے وقت ہی جانے کے لیے، کوئی ترکیب کرو جان بچانے کے لیے، حیدری شان سے لوں گا جو ابھی انگڑائی، تم یہ کہتے ہوئے بھاگو گے قیامت آئی، میں ہوں عباس مجھے شیر جری کہتے ہیں، لفظ احساس کا افہام معانی میں ہوں، سیر دریائے طبیعت کی روانی میں ہوں، فتح خیبر و خندق کی جوانی میں ہوں، جو کبھی ختم نہ ہو ایسی کہانی میں ہوں، ہر جگہ پرچم سقائے حرم اٹھتا ہے، میرا لاشا نہیں اٹھا تو علم اٹھتا ہے، میں ہوں عباس مجھے شیر جری کہتے ہیں، میں ہوں عباس مجھے شیر جری کہتے ہیں، نعرہ صلوات۔ نعرہ صلوات۔ سلام کے چند شعر پیش خدمت ہیں۔ شہ جا رہے ہیں لاشیں،
شہ جا رہے ہیں لاشیں اکبر پایا علی اکبر پایا علی شہ جا رہے ہیں لاشیں اکبر پایا علی اکبر پایا علی یہ کیسا وقت آ گیا سرور پایا علی سرور پایا علی ارے دنیا سیاہ ہو گئی نظروں میں شاہ کی ارے دنیا سیاہ ہو گئی نظروں میں شاہ کی ارے نیزہ لگا جو سینے اکبر پایا علی اکبر پایا علی شہید آ رہے ہیں لاشیں اکبر پایا علی اکبر پایا علی ارے پانی کہاں سے لائے جو تربت کو تر کریں پانی کہاں سے لائے جو تربت کو تر کرے ارے روتے ہیں شاہ تربت اصغر پایا علی اصغر پایا علی شہ جا رہے ہیں لاشیں اکبر پایا علی اکبر پایا علی ارے زینب تڑپ کے گر پڑی جلتی زمین پر زینب تڑپ کے گر پڑی جلتی زمین پر ارے خنجر چلا جو گردن سرور پایا علی سرور پایا علی شہ جا رہے ہیں لاشیں اکبر پایا علی اکبر پایا علی کچھ سوجتا نہیں مجھے اے میرے نور عین ارے کچھ سوجتا نہیں مجھے اے میرے نور عین ارے بولے حسین لاشیں اکبر پایا علی اکبر پایا علی شہ جا رہے ہیں لاشیں اکبر پایا علی اکبر پایا علی بعد حسین کوفے سے بازار شام تک بعد حسین کوفے سے بازار شام تک ارے دروں کے داغ عابد لاغر پہ یا علی لاغر پہ یا علی شہ جا رہے ہیں لاشیں اکبر پایا علی اکبر پایا علی اکبر پایا علی اکبر پایا علی
شہجار ہیں لاشیں. عابد سے یہ وطن میں کسی نے کیا کلام. ارے عابد سے یہ وطن میں کسی نے کیا کلام. ارے گزرے کہاں زیادہ خلق تم امام. ارے گزرے کہاں زیادہ خلق تم پہ یا امام. ارے عابد سے یہ وطن میں کسی نے کیا کلام. ارے شرما کے 3 بار کہا، شرما کے 3 بار کہا، شام شام شام. ارے شرما کے 3 بار کہا، شام شام شام. ارے سر ننگے میرا کنبہ تھا اور گرد خاص ہوا. ارے عابد سے یہ وطن میں کسی نے کیا کلام. ارے بیووں کا نام لے کے وہ دو شاد ہوتے تھے. ارے بیووں کا نام لے کے وہ دو شاد ہوتے تھے. ارے بابا کا سر بھی روتا تھا، ارے ہم بھی روتے تھے. ارے عابد سے یہ وطن میں نعرہ صلوات. ہمت افزائی کے لیے آپ کی صلوات ہی کافی ہوتی ہے. حسین یوں ہوئے، حسین یوں ہوئے، اے مجرے وطن سے جدا. حسین یوں ہوئے،
اے مجرے وطن سے جدا کہ جیسے بلبلے ناشاد ہو چمن سے جدا حسین یوں ہوئے ارے گھوڑک کے شمر لے گھوڑک کے شمر لے گر نہ کھینچتا بازو ارے سکینہ ہوتی نہ لاش شہ زمن سے جدا سکینہ ہوتی نہ لاش شہ زمن سے جدا حسین یوں ہوئے اے مجرے وطن سے جدا ارے نکالا گردن اصغر سے تیر جب شہ نے ارے گلے سے بہنے لگا خون اور دہن سے جدا ارے گلے سے بہنے لگا خون اور دہن سے جدا حسین یوں ہوئے اے مجرے وطن سے جدا کہ جیسے بلبلے ناشاد ہو چمن سے جدا حسین یوں ہوئے اے مجرے وطن سے جدا ہم پڑھیں اس کے بعد اور کوئی ہے نہیں یہ تو کسی اور کو بٹھا دیے بچے اور سلوار کون کہتا ہے دریا نہیں پیتا پانی کون کہتا ہے دریا نہیں پیتا پانی وہ تو میرے مولا عباس نے پلایا دریا کو پانی میرے مولا عباس نے پلایا دریا کو پانی وہ تو اجازت نہیں تھی مولا عباس کو جنگ کرنے کی وہ تو اجازت نہیں تھی مولا عباس کو جنگ کرنے کی اگر ایک بار فاطمہ ہاتھ اٹھا کے اشارہ کر دیتی اگر ایک بار فاطمہ ہاتھ اٹھا کے اشارہ کر دیتی تو قیامت کیا ہوتی مولا عباس اکیلے ہی بتا دیتی تو قیامت کیا ہوتی مولا عباس اکیلے ہی بتا دیتی مسجد میں بھی علی ہے تو ممبر پہ بھی علی مسجد میں بھی علی ہے تو ممبر پہ بھی علی کعبہ گواہ ہے دوش پیغمبر پہ بھی علی ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ بھی علی جنت علی کے مل ہے کوثر پہ بھی علی ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے بار دیگر نعرہ صلوات ربائی پیش کر رہا ہوں کہ اصحاب نے پوچھا جو نبی کو دیکھا اصحاب نے پوچھا جو نبی کو دیکھا
معراج میں حضرت نے کسی کو دیکھا، معراج میں حضرت نے کسی کو دیکھا، کہنے لگے مسکرا کے محبوب خدا، کہنے لگے مسکرا کے محبوب خدا، واللہ جہاں دیکھا علی کو دیکھا، واللہ جہاں دیکھا علی کو دیکھا۔ صلوات۔ ایک اور ربائی کہ بے دینوں کو مرتضیٰ نے ایمان بخشا، بے دینوں کو مرتضیٰ نے ایمان بخشا، دیداروں کو جنت کا گلستان بخشا، اور بخشش کا ہے خاتمہ کہ خاتم دے کر، بخشش کا ہے خاتمہ کہ خاتم دے کر درویش کو رتبہ سلیمان بخشا، درویش کو رتبہ سلیمان بخشا۔ صلوات پڑھ دیں۔ سلام کے کچھ شعر کی یہ اور بات کہ وہ صبر کے حصار میں تھا، یہ اور بات کہ وہ صبر کے حصار میں تھا، نہیں تو سارا عرب اس کی ذوالفقار میں تھا، نہیں تو سارا عرب اس کی ذوالفقار میں تھا، اور اسے تو کعبہ و قرآن کو بچانا تھا، اسے تو کعبہ و قرآن کو بچانا تھا، نہیں تو وہ بھی شجاعت کے شاہکار میں تھا، نہیں تو وہ بھی شجاعت کے شاہکار میں تھا، اور کسی میں اور نہیں اس سا حوصلہ دیکھا، کسی میں اور نہیں اس سا حوصلہ دیکھا، چمن لٹا دیا جو موسم بہار میں تھا، چمن لٹا دیا جو موسم بہار نہ تھا، اور گلا کٹا دیا اس نے بھی اپنا آخر میں، گلا کٹا دیا اس نے بھی اپنا آخر میں، جو وقت صبح سے تا عصر انتظار میں تھا، جو وقت صبح سے تا عصر انتظار میں تھا۔ ایک بار اور صلوات پڑھ دیں۔ کوئی اور پڑھنا چاہے گا؟ ایک اور سلام کے 2-3 شعر۔ آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں، پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں، اور ترسا ہے لمس حسین کو یہی آب ریت پر، آیا نہ ہوگا اس طرح
حسن و شباب ریت پر صلوات صلی اللہ علیہ محمد. آئیے آپ کچھ پڑھ دیجیے. ہلکا ڈاری لے کے آئیں گے. حضرات مولانا موصوف کے آنے میں کچھ تاخیر ہو رہی ہے تو اس سلسلے میں یہ کارنا ہے کہ 2-4 شعر اور سماعت فرما لیں. فون کر کے پتہ کر لیے ہیں کہاں مولانا. سلسلے کو مسلسل جاری رکھنے کے لیے ایک بآواز بلند نعرہ صلوات. چلے آؤ کرب و بلا اکیلا ہوا ہے حسین. حبیب تم پر سلام حسین. میرے حبیب اے میرے دوست اے میری آنکھوں کے چین. حبیب تم پر سلام حسین. رجب میں مدینے سے نکلا تھا میں، محبت تھی جس سے وہ گھر چھوڑ کر میں سہتا رہا سختیاں اے حبیب، رسول خدا کا شہر چھوڑ کر. چلے آؤ کرب و بلا اکیلا ہوا ہے حسین. حبیب تم پر سلام حسین. ابھی میرا مقتل سجا بھی نہیں، ابھی مجھ پہ روتی ہے کرب و بلا. میری بے کسی کا ہے جو مرثیہ، اگر سننا چاہو تو اے ہم نوا. چلے آؤ کرب و بلا اکیلا ہوا ہے حسین. حبیب تم پر سلام حسین. میرے حبیب اے میرے دوست اے میری آنکھوں کے چین. اب میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ مولانا موصوف سے گزارش کروں گا کہ ممبر رونق افروز ہوں اور سامعین کے قلوب کو اپنے ذکر سے منور کریں. الله من قرأ سورة الفاتحة مسموقة بالصلاة على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين طه وياسين ورحمة للعالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على من قال هذه الكلمات يا مالك الملك يا حاضم الأحزاب يا مفتح الأبواب يا مسبب الأسباب سبب لنا سببا لا نسد له طلبا بحق لا إله إلا الله وبحق محمد رسول الله وعلى سيد المطهر وإمام المظفر وشجاع الغضنفر أبي شبير وشبر أبي الحسنين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما على بقية الله الأعظم الحجة الثاني عشر المهدي المنتظر ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين لا سيما على جبت والتاغوت أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هم مع القرآن والقرآن معهم صلوات پر محمد وعلى محمد قبل اس کے کہ کچھ بات عرض کروں آپ حضرات سے گزارش گزاروں ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور سید محمد ذکی مشرف حسین مسرت حسین مکرم حسین احمد حسین شاہ جہاں بیگم فرحت جہاں اور جملہ مرحوم مومنین و مومنات کے لیے سلام ایک صلوات پڑھ محمد و آل محمد عزیزان گرامی کل جہاں بات میں نے چھوڑی تھی وہیں سے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے پیغمبر کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اہل بیت قرآن کے ساتھ قرآن اہل بیت کے ساتھ اور قرآن نے دعوت فکر دی اہل بیت نے بھی دعوت فکر دی کا تدبر کرو تعقل سے کام لو تعمل سے کام لو جتنا ہو سکے عقل کا سہارا لو اور عقل ہے کس کے پاس کہا آل محمد کے پاس یا ان کے چاہنے والوں کے پاس عقل بھی موجود ہے تو عقل رکھنا کمال نہیں ہے عقل کا استعمال کمال ہے لہذا جتنا ہو سکے عقل کا استعمال کرنا چاہیے اب سوال یہ ہے کہ اللہ نے نبی کو قرآن دیا کیوں یہ دوسری چیز دے دیتا کیوں اللہ نے نبی کو قرآن دیا وجہ کیا تھی سبب کیا ریزن کیا تھا تو علماء متکلمین کہتے ہیں ہر بندہ کوئی بھی بشر خالد ہو کہ زید ہو کہ کوئی اور
دعویٰ کر سکتا ہے لوگوں کے درمیان آ کر میں نبی خدا ہوں؟ کوئی بھی آ کر دعویٰ کر سکتا ہے کہ خدا نے مجھے نبی بنا کر بھیجا. کوئی بھی آواز بلند کر سکتا ہے کہ میں نبی کیا واقعی طور سے جانشین ہوں. عزیزوں، جب حق رکھنے والے تھے تو باطل نے تو آواز بلند کی کہ ہم جانشین ہے. تب خدا کے نمائندے ہونے پر کیسے کیسے افراد دعویٰ نہ کرتے. بہت سوں نے دعویٰ کیا تو علماء متکلمین کہتے ہیں ضروری ہے جو دعویٰ کرے اس سے ایسے آثار سرزد ہو جو بشر کو یقین دلا دے کہ اس کا تعلق عام آدمی سے نہیں، کسی پاور سے نہیں، اس سے ہے جس کائنات کو پیدا کیا اور ہر قادر پر اس کی قدرت مسلط ہے. وہ غنی مطلق ہے، اس سے رابطہ ہے. تو ہر نبی کے لیے ضروری ہے ایسا کام ظاہر کرے جس سے یہ سمجھ میں آ جائے کہ اس کا رابطہ خدا سے زیادہ ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و علی محمد. اس لیے کہتے ہیں سحب کھینچنے کو کہتے ہیں، آواز سحاب کھینچنے کو کہتے ہیں. سحاب ہو کے صحابی اچھا ہونا چاہیے، ورنہ بڑی مشکل ہوتی ہے. ایک صلوات پڑھے محمد علی محمد. لہذا دلیل کیا بنی؟ کہ کچھ آثار ایسے سرزد ہو کہ جس سے عام آدمی کو یقین آ جائے کہ یہ عام بشر نہیں ہے، خدا سے رابطہ رکھنے والا ہے. لہذا جناب آدم کے زمانے میں سب کوئی، ہر شے، جمادات کے نباتات، سمندر میں رہنے، ہواؤں پر اڑنے والے، پتھر پر رہنے والے، مٹی پر رینگنے والے، ہر کوئی گونگے تھے، بول نہیں سکتے تھے. اللہ نے جناب آدم کو بولتا ہوا پیدا کیا. تو اس زمانے کا انوکھا اور سب سے افضل ترین شے دے کر اللہ نے جناب آدم کو بھیجا. نے ترقی کی اور کچھ لوگوں نے اپنے اعتبار سے ہنر بتانا شروع کیا، پہلوانی شروع کی کہ ہمارے پاس اتنی طاقت ہے، ہم اتنے باڈی بلڈر ہے، ہم صنادید میں سے ہے. تو اس وقت جناب داؤد کو جو ہنر اللہ نے دیا معجزے کے طور پر، وہ لوہے کو موم کر سکتے، تو کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکے. پھر جناب موسیٰ کے زمانے میں فرعون نے جادوگروں کو اتنی وقت دے دی کہ ہر کوئی جادوگر اپنے جادو پر فخر کرتا اور کہتا کہ جادو کی وجہ سے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو ان لوگوں کو درس دینے کے لیے، سمجھانے کے لیے اللہ نے جناب موسیٰ کے عصا کو اتنی صلاحیت دے دی کہ اگر زمین پر مارے تو اشتہا بن جائے، اور اگر موسیٰ نبی کلیم خدا دوبارہ ہاتھ لگائے تو وہ سانپ جا کر لکڑی بن جائے. تو یہ ہنر اس زمانے میں دیا. پھر طبابت عام ہوئی، جیسے جیسے بیماری بڑھتی گئی طبیب علاج کرنے لگے. کبھی جڑی بوٹیوں کو ملا لیا، کبھی مٹی میں سے کچھ کر دیا، کسی زاویے سے بیماروں کو شفا دینا شروع کیا، امراض کو دور کرنا شروع کیا. لیکن کس سے؟ میڈیسن کے ذریعے سے، پتوں کے ذریعے سے، جڑی بوٹیوں کے ذریعے سے. کسی اس زمانے میں سب سے زیادہ طبیب، حکیم، ڈاکٹر غالب تھا. تو اللہ نے جناب عیسیٰ کو ایسا قادر بنایا
کہ اگر عیسیٰ روح اللہ مٹی اٹھاتے اور ہوا میں پھینکتے تو پرندہ بن جاتا. تو جہاں لوگ تعجب کرتے کہ جو بیماری کوئی صحیح نہیں کر سکتا عیسیٰ اسے صحیح کر دیتے، تو لوگوں نے کہا اب جہاں سب کی عقلیں تھک جائے تو وہ کام نبی کر کے بتاتا ہے جس سے ہر کوئی کہتے ہیں کہ اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا تعلق خدا سے ہے. اب عزیزو ہر نبی کو خدا نے معجزہ دیا اس کے زمانے کے اعتبار سے. جادو زیادہ تھا تو ید بیضا بھی دیا اور عصا بھی دیا جہاں پر جیسی ضرورت تھی. لیکن کچھ افراد پڑھے لکھے بن گئے اور دور جاہلیت میں اشعار لکھ کر خانے کعبہ پر لٹکاتے گئے. بازار اوقاف سجا جہاں پر غلام فروخت ہوتے، جہاں پر انسان ہنر دکھاتا، ہنر بکتے، فن بکتے، لوگوں کی قیمتیں لگائی جاتی. ایسے بازار اوقاف میں جو کوئی گزرتا اور خانے کعبہ پہ آویزہ جو لٹکا ہوا شیر اس کو دیکھتا تو تعجب کرتا، کتنا بہترین شیر ہے، کتنا عمدہ ترین شیر ہے، فخر کرتا. لیکن اگر کوئی اس کے مقابل میں نیا شیر لا کر آویزہ کر دے، لٹکا دے، تعلیق کر دے تو کیا ہوتا؟ اگر اچھا آ جائے تو پرانا خود بخود اس نے جو کہا تھا اپنے ہی ہاتھوں سے اشعار کو اتار لیتا. اسی طریقے سے یہ زمانہ گزرا. 17 یا 11 مرتبہ بازار عکاظ لگا اور بازار عکاظ میں یہ سمام نے دیکھا اشعار ہے تو 1 2 نہیں 7 عدد اشعار ایسے تھے جنہیں سبع معلقہ کہا جاتا ہے. 7 لٹکے ہوئے اشعار جس کو دیکھ کر ہر کوئی تعجب کرتا اور کہتا کیا عمدہ شعر ہے، کیا بہترین محاسن کے ساتھ ہے، کیا بہترین مضامین ہے. ایسی صورت میں لوگ اپنے کلام پر فخر کرنے لگے کہ ہم نے کیا بہترین کلام متنبی نے کہا، کیا بہترین کلام امرؤ القیس نے کہا، کیا بہترین کلام کسی شاعر نے کہا. ایسے عالم میں جہاں بلاغت کا، جہاں ادیب اور ادابت کا اور جہاں پر فصاحت کا بول بالا تھا، آواز قدرت نبی ان اشعار کے مقابل میں قرآن نہ لے جائیے. قرآن کے چھوٹے سے سورے کو لے جائیے. سب سے چھوٹا سورہ کوثر نبی تحریر کرنے کے بعد لے جا کر سورہ کوثر کو خانے کعبہ کی پشت پر لگایا تو جو کوئی شاعر تھے ان کے خبر دی گئی انہیں کہ سنو تم سے اچھا شعر آ گیا، تم سے اچھے مضامین والا آ گیا. تو انہوں نے اتار لیا اور کہنے لگے جب بھی سورہ کوثر پڑھے، انا اعطیناک الکوثر پڑھے تو کہتے کہ یہ بشر کا کلام نہیں ہے. عزیزو بڑے جملے غور سے سنیے گا، کیا کہا؟ یہ بشر کا کلام نہیں ہے. کہا کیوں؟ کہا جہاں فصاحت رکھنے والے، جہاں بلاغت رکھنے والے بلغا، ادیب اور آداب رکھنے والے ادبا قلم توڑ دے، وہیں سے قرآن کا آغاز ہے. اب عزیزو بڑا غور سے سنیے گا، میں کہوں گا خدایا کوئی اور سورہ بھی لٹکا دیتا، کسی اور میں بھی تو فصاحت ہے، بلاغت ہے، اس میں بھی تو کرامت ہے، بہت سے انداز ہے، کسی اور سورے کو آویزہ کر دیتا، لٹکا دیتا، نبی سے کہہ دیتا. لیکن کوثر ہی کیوں لگایا؟
کا سنو جو گھر میں رہتا ہے اس کا عنوان دروازے پر لکھا جاتا ہے. گھر میں جو رہتا ہے اس کا عنوان باہر دروازے پر پتہ لکھ دیا جاتا ہے. یہ کس کا گھر ہے؟ کا وکیل کا. یہ کس کا گھر ہے؟ طبیب کا. یہ کس کا گھر ہے؟ مہندس کا. کیسے پتا چلا؟ باہر لکھا ہوا ہے. تو اللہ نے کیا کہا؟ حبیب کوثر لگا دو تاکہ امت کو پتا چل جائے یہ کس کا گھر ہے. کہ ساقی کوثر کا. اب جب انسان نثر اور نظم کے مقابل میں کوثر کا مقابلہ نہ کر سکے تو ساقی کوثر کا کیا کریں گے؟ اللہ ان بچوں کو سلامت رکھیں جو بچپن ہی میں علی کو آواز دے کر آواز علی بلند کرتے ہیں. اس لیے کہ عزیز و جوان بھائیوں سے گزارش ہے اپنی مولائیت پہ فخر نہ کرنا کہ میں بڑا مولائی ہوں، میں مولا کا چاہنے والا ہوں، میں عزادار ہوں. خدا کی قسم اگر باپ محنت کر کے حلال غذا نہ کھلاتا اگر حلال لقمہ نہ کھلاتا تو تمہارے شکم میں حرام خوری ہوتی. اور ماں امانت سے نہ پالتی تو تم کبھی مومن نہ ہوتے. تو جب بھی اپنے دل میں ولایت علی کا جذبہ پاؤ تو باپ کے ہاتھ ماں کے قدم چوم کر شکریہ ادا کرو. ایک صلوات پڑھے محمد آل محمد. ایک جملہ کہہ رہا ہوں معذرت کے ساتھ. غدیر کا واقعہ آپ کے ذہن میں بھی ہوگا. جو پیچھے تھے انہیں بھی بلایا گیا، جو آگے تھے انہیں بھی، تاکہ حد اعتدال میں رہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ سامنے کا مجمع بلند آواز سے کہیں پیچھے والے خاموش ہو جائیں. لہذا سب مل کے ایک ہی آواز میں بلند ترین نعرے حیدری. لہذا اللہ نے معجزہ رکھا تاکہ پتہ چلے کون بشر ہے کون نبی ہے. اب نبی دعوے نبوت سے اس کے بدن سے آثار رونما ہوتے ہیں، اور ایسے کہ واقعی اسے دیکھ کر علماء متکلمین ارحاس اور دعوے نبوت کے ساتھ ہو تو معجزہ، اور بغیر دعوے نبوت کے ساتھ ہو تو کرامت. مختلف ناموں سے علماء متکلمین نے یاد کیا، لیکن پتہ چلا معجزہ وہ ہے جو نبی کی صداقت پر دلیل ہے. معجزہ وہ ہے جو نبی کی سچائیت پر دلیل ہے. اب عزیزو نبی تھے کیسے؟ کہتے ہیں نبی
جب نکلتے تو سر پر بادل سایہ فگن رہتا، اگر قحط زدہ زمین پر قدم رکھ دے تو وہاں ہریالی نکل آتی، اگر نبی اپنا لعاب دہن سوکھے کنویں میں ڈال دے تو چشمے ابل پڑتے۔ نبی وہ کہ جس کے لیے محقق توسی کہتے ہیں کہ روز نبی ایک درخت جہاں مسلسل خطبہ دیتے تھے وہاں سے ہٹ کر دوسری جگہ رک کر نبی نے خطبہ دیا، اصحاب سن رہے ہیں، اسی اثنا میں رونے کی آوازیں شروع ہو گئی تو فوراً ہی اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ یہ رونے کی آواز تو سن رہے ہیں لیکن رونے والے کا چہرہ نظر نہیں آتا، یہ کون رو رہا ہے؟ تو نبی نے فرمایا سنو، کوئی اور نہیں، وہ درخت رو رہا ہے۔ کہا درخت کیوں رو رہا ہے؟ کہا ہر مرتبہ میں اسی درخت کے قریب رک کر خطبہ دیتا تھا، آج میں نے اس درخت سے جدا ہو کر دوسرے درخت کے پاس جا کر میں نے خطبہ دیا تو میری جدائی میں درخت رونے لگا۔ تو اب اتنا جملہ رک کر کہوں اس زمانے کے درختوں میں تو ایمان تھا، بدبختوں میں نہیں تھا۔ نبی معجزہ لے کر چلتے، ہاتھ میں کنکری اٹھائیں تو کلمہ پڑھنے لگے، یہاں تک کہ جھوٹا نبی بھی آیا، اس نے بھی دعویٰ کیا۔ تو اب ہوگا کیا کہ دونوں کو سامنے کیا جائے اور دونوں سے دلیل مانگی جائے۔ کہ کیسے؟ کہ سنو، نابینے کو لاؤ جس کی دونوں آنکھوں کی بینائی جا چکی ہے، نبی سے کہا دعا فرمائیے، نبی نے دعا کی، دونوں آنکھوں کی روشنی لوٹ آئی۔ سب نے کہا یہ نبی ہے۔ جو دوسرا جھوٹا تھا، کذاب تھا، اس سے کہا تو بھی کر دے بھائی، اس نے تو دعا دوسری خراب ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دعوے کے مطابق نہ ہونا جھوٹے کی علامت ہے اور دعوے میں سچا رہنا صداقت کی علامت ہے۔ اب نبی معجزہ لے کر آئے، کون سی چیز معجزہ لے کر آئے؟ کتاب خدا، کلام مجید، اس کی واقعی طور سے برکت کیا ہے کہ جس گھر میں قرآن ہو وہاں اجنات نہیں آتے، شیاطین نہیں آتے۔ جہاں قرآن لکھا ہو اس کی برکتوں کا اثر یہ ہے کہ گھر میں خیر و برکات نازل ہوتے ہیں۔ اگر کوئی قرآن دیکھ کر پڑھ لے تو کہتے ہیں ثواب زیادہ، قرآن دیکھنا بھی ثواب، پڑھنا بھی ثواب۔ دیکھ کر پڑھنے کا ثواب کیا؟ شیخ محمد یعقوب کلینی اصول کافی میں تحریر فرماتے ہیں امام کے قول کو۔ امام نے کہا اگر کوئی قرآن دیکھ کر پڑھ رہا ہے اور اس کے ماں باپ کافر مرے ہوں تو بیٹے کی قرأت پر، تلاوت قرآن پر اس کے ماں باپ اگرچہ کہ کافر ہو عذاب میں کمی آتی ہے، عذاب میں کمی آتی۔ لہذا قرآن برکت ہے، جتنا ہو سکے قرآن پڑھیں۔ آغا وحید خراسانی حفظہ اللہ کہتے ہیں اگر اپنے امام کی نگاہیں اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہو تو روزانہ کم از کم 150 آیتیں پڑھ کر امام زمانہ کی نیابت میں جناب زہرا کو شہزادی کو ہدیہ کر دو تو امام کی نگاہیں تم پر ہوگی۔ تلاوت قرآن بڑی اہم ہے، جتنا ہو سکے
قرآن کی تلاوت کیجئے گا. قرآن کو دیکھنا بھی عبادت، قرآن کو پڑھنا بھی عبادت. کہ یہ قرآن کو اگر سمیٹا جائے خلاصے کے طور پر تو پورے جملے آپ نے یقیناً سنے. سورہ یاسین، سورہ یاسین، سورہ حمد، سورہ حمد میں بسم اللہ، بسم اللہ میں بائے بسم اللہ. لیکن یا علی، قرآن قرآن ہے، کلام کلام خدا ہے. آپ کو سب سے زیادہ عزیز سورہ کون سا ہے؟ کون سا؟ علی آپ سورہ 2 سے رکھتے ہیں تو مولا نے کہا مجھے سب سے زیادہ قرآن میں جو سورہ عزیز ہے وہ سورہ توحید ہے. قل هو اللہ احد. ٹھیک، سب سے عزیز. اب ہم سمجھ گئے علی کو کل قرآن میں توحید کا سورہ بڑا عزیز ہے. اب توحید کا اثر کیا؟ کہ ایک مرتبہ پڑھو تو ثلث قرآن کا ثواب، 1/3 قرآن کا ثواب. 2 مرتبہ پڑھو تو ثلثین کا ثواب، 2/3 حصے کا ثواب. اور اگر 3 بار پڑھ دو تو پورے قرآن کا ثواب ہے. میرے ساتھ عزیزوں، قرآن دیکھ کر پڑھنا ثواب. سورہ توحید زیادہ ثواب. نماز میں حکم کیا؟ کہتے ہیں ہر نماز میں پہلی رکعت میں کوئی دوسرا سورہ اور دوسری رکعت میں توحید. لیکن اگر کوئی پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں ایک ہی سورہ پڑھ دے تو کہتے ہیں مکروہ بھی ہے بعض مراجع کے نزدیک. لیکن جو مکروہ کے بھی قائل ہے وہ یہ کہتے ہیں ہر سورہ مکروہ ہے لیکن سورہ توحید مکروہ بھی نہیں ہے. میرے ساتھ عزیزوں، سورہ توحید بھی مکروہ نے. پڑھو ہر رکعت میں سورہ توحید پڑھو. کیوں؟ اس لیے کہ علی کو پسند ہے. عزیزو، جتنی محنت کر کے میں نے یہاں تک لایا، اصل مدعا اگر سمجھ لیں تو میں باقی کی بات سمجھاؤں گا تو مجلس کا خلاصہ سمجھ میں آئے گا. ابھی تک میں نے بتایا معجزہ نبی کا قرآن، معجزہ نبی کا قرآن، ہر برکت والا، رحمت والا، عظمت والا، پڑھنے پر ثواب، دیکھنے پر ثواب. سورہ توحید پڑھو تو ثلث کا ثواب، اور سورہ 2 مرتبہ پڑھو ثلثین کا ثواب، 2/3 کا ثواب. 3 بار پڑھو تو مکمل کا ثواب. یہاں تک ذہن میں رکھیے گا. اب آئیے جو حدیث میں نے پڑھا اسی کو دوسرے انداز میں دوسری جگہ کیا ملا؟ علیون مع القرآن. علی قرآن کے ساتھ ہے. والقرآن مع علی، اور قرآن علی کے ساتھ ہے. آپ نے سن لیا، میں نے کہہ دیا، لیکن بات اب سمجھنے کی ہے. میم اور عین مع ساتھ کا معنی. اب یہ بحث ہے کہ یہ جو مع عربی میں استعمال ہوتا ہے وہ 2 قسم کا ہوتا ہے. ایک قسم القے تکاملیہ اور ایک القے اتحادیہ. دونوں کو بڑا غور سے سمجھیے گا. القے اتحادیہ کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں، مثال سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، قلم پین مستقل وجود، کتاب مستقل وجود. اگر قلم اور کتاب کو ایک جگہ رکھ کر باندھو تو قلم قلم ہے، کتاب کتاب ہے. بس کہا یہ جائے گا القلم مع الکتاب، قلم کتاب کے ساتھ ہے. کہا کیوں؟ کہا قلم کا وجود الگ ہے، کتاب کا وجود الگ ہے.
تو اس کو کہتے ہیں القے اتحادیہ، دو الگ چیزوں کو ایک جگہ کیا گیا۔ نہیں سمجھے عزیزوں؟ میں ایک جملہ بڑے دبے انداز سے کہہ رہا ہوں، سمجھیے گا۔ اتحاد کا معنی کیا؟ کہتے دو الگ شے ہو لیکن ایک جگہ ہو، لیکن ایک دوسرے میں نہ ملے۔ قلم قلم رہے، کتاب کتاب رہے، اس کا بھی وجود اپنا، اس کا بھی وجود اپنا، تو اس کو کہتے ہیں علاقے اتحادیہ۔ اب اتحاد کا مطلب یہ نہ لیا جائے یہ اس میں مل جائے وہ اس میں مل جائے۔ کہنے کا ذمہ دار میں ہوں، سمجھ کیا رہے ہیں آپ جانے۔ ایک صلوات پڑھے محمد عالم۔ تو علاقے اتحادیہ کسے کہتے ہیں؟ کہ دو وجود مستقل بس ایک جگہ آ جائے تو علاقے اتحادیہ، دونوں ایک جگہ نظر آئے لیکن دونوں ہے الگ، بس جگہ ایک ہے تو کہا جاتا ہے علاقے اتحادیہ۔ اب ایک ماں کا مطلب یہ دو الگ وجود مل بھی جائے ایک نہ ہو، بس ایک کہا جائے تو اسے کہتے ہیں علاقے اتحادیہ۔ کا دوسرا کیا ہے؟ کا علاقے تکاملیہ۔ کا تکاملیہ یعنی کیا؟ نوجوان بھائی اسکول میں بھی جاتے ہیں، کالج میں بھی جاتے ہیں تو فارمولے بھی پڑھائے جاتے ہیں، بہترین فارمولے بھی ہوتے ہیں، میتھمیٹکس کا ٹیٹا ہو یا کیمسٹری کے فارمولے ہو بتائے جاتے ہیں۔ اب یہ بتائیں پانی کا فارمولا کیا ہے؟ H2O۔ کیا مطلب؟ کہ اس کے اندر آکسیجن بھی ہے، ہائیڈروجن بھی ہے تو دو الگ الگ ہے۔ اگر پانی چاہیے تو دونوں کو ایسے ملاؤ، نہ کہو کہ اس میں آکسیجن کدھر ہے، نہ کہہ سکو کہ ہائیڈروجن کدھر ہے۔ جب دو الگ شے کو ملا دیا جائے تو ایک بن جائے۔ اب فرق نہ کرو کہ پانی ہے تو یہ نہ کہنا یہ آکسیجن ہے، نہیں، کیونکہ اب آکسیجن نہ رہا، دوسرا مل کر ایک وجود تھے الگ، جب مل گئے تو ایک وجود۔ اب عزیزو سمجھ میں آیا؟ علقے اتحادیہ دو الگ وجود لیکن ایک جگہ ملے نہیں۔ علقے تکاملیہ دو الگ وجود جب مل جائے تو ایک ہی وجود۔ اب نبی نے کیا کہا؟ علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ نبی نے کہا اہل بیت قرآن کے ساتھ ہے، قرآن اہل بیت کے ساتھ ہے۔ اب یہ علاقہ کون سا ہے؟ اتحادیہ یا تکاملیہ؟ اگر اتحادیہ مانتے تو علی علی ہوتے، قرآن قرآن ہوتا، لیکن کہتے ہیں بہت سو نے تو قرآن لیا علی نہ ملے۔
قرآن یہ علاقہ اتحادیہ نہیں ہے کہ پھر کیا ہے کہ علاقہ تکاملیہ دکھنے میں تو دو ہے، جب مل جائیں گے تو ایک وجود۔ اب یہ نہ سمجھو علی الگ ہے قرآن الگ ہے، دین میں علی الگ ہے قرآن الگ ہے، نہیں عزیزو، جب علی اور قرآن ملیں گے تو دین بنے گا۔ اب عزیزو غور سے سنیے گا، اب دونوں میں قرآن میں اور علی میں کیا رشتہ ہے؟ تو اتحادیہ نہیں ہے، تکاملیہ ہے۔ اب کیا مطلب کہ قرآن پڑھو علی کو سمجھو، علی کو سمجھو قرآن سمجھ میں آئے گا۔ نہ علی قرآن سے الگ ہے نہ قرآن علی سے الگ ہے، دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ علامہ مجلسی کہتے ہیں نبی نے فرمایا علی کی مثال میری امت میں ایسی ہے جیسے قرآن میں سورہ توحید ہے۔ علی کی مثال کیسی کہ جیسے قرآن میں سورہ توحید ہے۔ تو کسی نے کہا یہ بتاؤ کہ علامہ مجلسی یہ بتاؤ قرآن میں سورہ توحید ایک مرتبہ پڑھ دیا جائے تو 1/3 ثلث قرآن کا ثواب ہے۔ تو علامہ مجلسی کہتے ہیں اگر کوئی اپنے دل کی صداقت کے ساتھ خلوص کے ساتھ اگر یا علی کہے گا یا علی کہے گا تو اگر ایک مرتبہ سورہ توحید پڑھو گے تو ثلث قرآن محفوظ۔ تو علامہ مجلسی کہتے ہیں اگر دل سے صداقت و خلوص کے ساتھ علی کہو گے تو 1/3 ایمان محفوظ ہو جائے گا۔ اگر کوئی 2 مرتبہ سورہ توحید پڑھے تو 2/3 قرآن کا ثواب۔ تو کہتے ہیں اگر کوئی دل کے ساتھ زبان کے ساتھ علی کہے گا تو 2/3 ایمان محفوظ، اور اگر کوئی 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھے تو پورا کا پورا اسلام
واقعی قرآن کا ثواب دے دے گا اللہ، کیونکہ 3 مرتبہ اس نے سورہ توحید پڑھا۔ علامہ مجلسی کہتے ہیں اگر کوئی دل سے علی کو پکارے تو 1/3 ایمان سالم محفوظ، اگر زبان سے اظہار کرے تو 2/3، اور اگر اپنے زبان دل اور بدن کے ساتھ علی کہے تو پورا ایمان محفوظ ہو جائے گا۔ ایک جملہ عرض کر دوں جو برادران ساتھ دیتے ہوئے نعرے حیدری لگا رہے ہیں، اتنی عادت بنا لیجئے گا جب بھی کہیں علی کو پکاریں یا علی یا علی، مر بھی جائیں قبر میں کوئی پوچھے کہو یا علی، حشر میں اس لیے کہ عزیز انسان مختصر ہے، کتنی طاقت ہے، کب تک کرے گا یا علی یا علی، قبر سے اٹھے گا یا علی کہے گا، محشر میں ہوگا یا علی کہے گا، کتب تطائر الکتب ہوں گے، نام اعمال ملیں گے، کہے گا یا علی، کیسے جائے گا جنت یا علی، کون پہنچائے گا جنت یا علی، جو پہنچائے گا وہ یا علی، ہر کوئی اتنا کہے گا کہے گا کہے گا، آخر میں زمانہ محشر کا حرارت والا ہوگا، گرمی والا ہوگا، شراب اور انسان زبان سوکھ جائے گی، لیکن جب جنت کے دروازے پہ پہنچے گا تو اب ہمت کرے نہ کرے دروازے پر دیکھے گا لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی۔ اب دروازہ جب کھلا، اب آپ انصاف سے بتائیں تھکا ہوا مجمع سے نکل آیا، جب بیٹھے گا تو زبان چلے نہ چلے، امام فرماتے ہیں یاقوت کی پلیٹ ہوگی، تختی ہوگی، زمرود لٹکا ہوگا، اور جنت میں جب ہوا چلے گی تو آپس میں ٹکرائیں گے تو آواز آئے گی یا علی یا علی، اس لیے کہ جنت کا سما بنانا ہو تو یا علی کہنا سیکھو۔ نہیں
عزیزو ایک جملہ کہہ دوں اپنے بھائیوں سے، بہت اہم بات، اس کو سمجھ لیں، اس لیے کہ غور سے میری بات سنیں، کوئی غلط نہ سمجھ جائیں، پہلے ہی واضح کر رہا ہوں۔ جب بھی جیسا موقع ملے شریعت اسی اعتبار سے چلتی ہے۔ اپنے وطن میں ہیں 4 رکعت نماز پوری پڑھو، سفر میں ہو شریعت بدل گئی، کیوں؟ کہا دیکھو مسافر ہو، سفر پہ ہو، جلدی پڑھ لو، آگے جو اپنا کام کرو، ہر جگہ اپنے اعتبار سے۔ تو یاد رکھیے گا، کبھی کبھی، غور سے جملہ سنیے، سنبھل کے کہہ رہا ہوں، پھر سے واضح کر کے کہہ رہا ہوں، کبھی کبھی نام غیر کا لینا ضروری نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری زبان ہو، ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھیے گا ضروری ہے ہر تقاضے کے اعتبار سے آواز بلند کرنا۔ تقاضا جیسا ہو آواز ویسے بلند کرو، لیکن عزیزو یاد رکھیے گا سلام علی محمد پر امام نے یہ نہیں کہا ضروری ہے کہ تم مجمع میں ہر جگہ ہر جگہ فلاں جگہ، نہ، بلکہ غدیر میں سب سے اہم عمل یہ بھی ہے کہ مومن کو دیکھ کر مسکرا دے۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ مومن کا مسکرانا بھی تبرہ ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر۔ عزیزو میری بات کو غور سے سنیے، قرآن اہل بیت کے ساتھ اور اہل بیت قرآن کے ساتھ، نہ بغیر اہل بیت کے قرآن سمجھ میں آنے والا، نہ بغیر قرآن کے اہل بیت سمجھ میں آنے والے، دونوں لازم و ملزوم ہے۔ اب میں یہاں رک کر ایک جملہ کہوں، غور سے جملہ سنیے گا، کیا اگر قرآن ہے تو اس کو پڑھو؟ کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ علی کے فضائل کا مجموعہ قرآن ہے۔ قرآن پڑھو، جتنا ہو سکے قرآن پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، قرآن پڑھو۔ لیکن عزیزہ ایک جملہ کہوں، بڑا سنبھل کے کہہ رہا ہوں، آپ یہ بتائیے جناب زہرا نے دنیا سے جاتے وقت امام علی سے کیا کہا؟ کہ علی جب میں گزر جاؤں تو میری قبر پر آئیے اور قرآن کی تلاوت کیجئے۔ سنا ہے نا عزیزو؟ اب انصاف سے بتائیے، اگر بچوں کی مجلس ہوتی ہے تو خطیب کسے لایا جاتا ہے؟ انہی میں سے جو تھوڑا بلند ہو، نکلتا ہوا ہو، اس کو خطیب بنا دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ بیان کریں گے، یہ سن لیں گے، جوان کرائے تو جوانوں پر نگاہ کرے گا، اور اگر ضعیف ہو تو تجربے کار کو تلاش کرے گا، ہے نا میرے ساتھ عزیزو؟ اور اگر مجمع پڑھا لکھا ہو تو پڑھے لکھے کو تلاش کرے گا۔ میرے ساتھ رہیے گا۔ کہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ جیسا مزاج ہوگا ویسا ہی خطیب ہوگا، ویسا ہی پڑھنے والا ہوگا۔ اب عزیزو غور سے سنیے، قرآن فضائل علی کا مجموعہ ہے۔ شہزادی نے وصیت میں کہا علی آنا، آپ تلاوت کرنا۔ کہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ علی کے فضائل ہوں گے، علی کی زبان ہوگی، لیکن کلام خدا کا ہوگا۔ علی آنا، آپ پڑھنا۔ اب سمجھ میں آیا مزاج سیدہ یہ ہے، کسی اور سے نہیں، قبر میں زہرا کے علی کے فضائل ہوں گے، علی پڑھنے والے ہوں گے، لیکن کلام خدا کا ہوگا۔ اب یہاں رک کر کہوں، جب اگر قرآن فضائل اہل بیت ہے، اس کو بیان کرتا ہے، اس کی عظمت و شرافت و کرامت کو بیان کرتا ہے، تو اب میں آپ سے پوچھوں، قرآن جب نبی کا معجزہ ہے تو ہم اور آپ کی طبیعت کیا ہوتی ہے؟
انصاف سے بتائیے، ہم اور آپ کی طبیعت کیا ہوتی ہے؟ کہیں سنتے ہیں کہ معجزہ ہوا، رات میں بھی سن لیا، اٹھ کر چلے جاتے ہیں معجزے کو دیکھنے کے لیے، ہے نا عزیز مزاج؟ کہیں دور پر بھی ہو تو تب بھی چلے جاتے ہیں، کہا کیوں؟ معجزہ دیکھنا ہے۔ تو میں انکار کسی چیز کا نہیں کر رہا ہوں، دیکھنا دکھانا آپ جانے، معجزہ دانے کیسے کیسے معجزے، کیسے کیسے دیکھنے والے، بس ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں یہ مزاج اچھا ہے، معجزہ دیکھنا اچھا ہے، طبیعتاً اچھا ہے، تنوع بھی آئے گی، تقدیر میں بھی بدلاؤ آئے گا، تبدیلی بھی آئے گی، تغیر بھی آئے گا، تنوع بھی آئے گا، لیکن ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں معجزے دیکھنے کے لیے اپنے گھر سے ادھر ادھر نہ جائیے۔ ارے گھر میں نبی کا معجزہ جو قیامت تک رہنے والا ہے، کبھی اٹھا کر اسے بھی تو دیکھ لیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے، جو وہ معجزہ ہے جو علی کی حقانیت بیان کر رہا ہے، یہ وہ معجزہ ہے جو مظلومیت حسین بیان کر رہا ہے، یہ وہ معجزہ ہے جو تشیع کی حقانیت کو بیان کر رہا ہے، یہ وہ معجزہ ہے اگر پڑھ کر بیمار پہ دم کر دو تو شفا مل جائے۔ لہذا اس معجزے کا احترام ضرور کیجئے، اور اتنا یاد رکھیے گا قرآن کا رٹنا اور ہے، سمجھنا اور ہے۔ لہذا قرآن نہ اہل بیت سے جدا، نہ اہل بیت قرآن سے جدا۔ لہذا اگر ایمان کو بچانا ہے تو قرآن بھی پڑھو، علی علی بھی کرو۔ اگر کوئی یہ کہے کہ علی علی کرنے نہیں، عزیزوں قرآن پڑھ کر جو علی علی کرنے کا لطف ہے کیسے سمجھیں؟ کیوں؟ اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں، جناب موسیٰ، اگر تاخیر ہو تو معذرت، ایک صلوات پڑھ دیں محمد علیہ محمد۔ تاخیر کے لیے معذرت، لیکن جملہ غور سے سنیے گا۔ جناب موسیٰ، فرعون بھی موجود ہے، جادوگر بھی موجود ہے، چھوٹے چھوٹے سانپ ڈالے گئے، تو جناب موسیٰ کے لیے قرآن کہتا ہے عصا لیا، زمین پر مارا، اژدھا بنا، سب سانپوں کو کھا لیا۔ پھر خدا نے حکم دیا موسیٰ اسی کو پکڑو۔ اب بتائیں، قرآن کہتا ہے خائفاً، خوف کے عالم میں تھے۔ کیا نبی خوف کس لیے کھا رہے تھے؟ تو انہوں نے بیان کیا، ان لوگوں نے بیان کیا کہ نبی ڈر رہے تھے کہیں سانپ رخ نہ موڑ لے۔ کچھ لوگ کہنے لگے اس لیے ڈر رہے تھے کہ کہیں پر وہ اپنی ہیئت سے بدل کر دوسری ہیئت لکڑی پر نہ آئے تو کیا ہوگا۔ اپنے اعتبار سے جو جیسے تھے انہوں نے ویسے بیان کیا، لیکن نبی نے فرمایا نبی موسیٰ نہ اپنے لیے ڈر رہے تھے نہ معجزے پہ شک کر رہے تھے، بلکہ ڈر اس بات کا تھا ارے وہ امت جس کو نہ معجزہ پتا نہ جادو پتا، ان کی جہالت سے ڈر رہے تھے۔ اب عزیزو جملہ غور سے سنیے گا، نبی موسیٰ کس سے ڈر رہے تھے؟ نہ سانپ سے ڈر رہے تھے،
نہ ہی وہ معجزے میں تبدیل ہوگا نہ ہوگا، اس لیے نہیں ڈر رہے تھے۔ پھر ڈر کس لیے رہے تھے؟ کہ ڈر اس لیے رہے تھے کہ یہ امت جو تھی سامنے، فرعون کے سامنے، اس کو نہ جادو کا پتہ تھا نہ معجزے میں فرق تھا۔ ارے جادو اور معجزے میں فرق نہ ہونے کا اتنا احساس موسیٰ کو تھا کہ ڈرنے لگے کہیں گمراہ نہ ہو جائے۔ بس عزیزو، جو ڈر موسیٰ کو جہالت امت کا تھا، وہی ڈر نبی کو جہالت امت کا علی کے سلسلے میں تھا، علی کے سلسلے میں تھا۔ اسی لیے نبی نے علی کے فضائل کھل کے بیان نہ کیے، ارے جتنے کیے اسی میں لوگوں نے خدا کہہ دیا۔ اگر حقیقی بیان ہوتے اب عزیزو پتہ یہ چلا امت کی جہالت نے نبی کو فضائل علی بیان کرنے سے روک دیا۔ کہا کیوں؟ ان کو نہیں معلوم مولا کسے کہتے ہیں اور فلاں فلاں کسے کہتے ہیں۔ جب انہیں فرق نہیں معلوم تو میں علی کے بارے میں جو بیان کروں گا یہ اور آگے نہ چلے جائیں۔ اب سمجھ میں آیا نبی نے امت کی جہالت کی بنیاد پر فضائل علی بیان نہ کیا، تو پتہ چلا اگر علی کو سمجھنا ہے تو علم والے بنو، جاہل نہ رہو۔ ایک صلوات پڑھے محمد وعلی عزیزو، جتنا ہو سکے علم حاصل کرے قرآن کے بارے میں تاکہ علی سمجھ میں آئے، علی کے فضائل سمجھ میں آئے، اور جتنا ہو سکے مجالسوں کے محافل علی کرتے رہیے، اس لیے کہ اگر کوئی ٹوکے تو کوئی جواب نہ دیں بلکہ کہیں یا علی، کوئی کوشش کرے تب بھی کہیں یا علی، کوئی ڈانٹے تب بھی کہیں یا علی۔ آخر میں اتنا علی علی کرو کہ ماحول یہ بن جائے کہ آخر میں لوگ کہتے ہیں فلاں فلاں کہو، فلاں فلاں سے منع، آخر میں کہتے ہیں جا تیرا حشر فلاں کے ساتھ ہو، تو اتنا علی علی کرو کہ آخر میں لوگ کہے تیرا حشر بھی علی کے ساتھ ہو۔ لہذا علی علی کرنا، اس لیے کہ عزیزو باقی کی باتیں کل عرض کروں گا، اہم باتیں جو اس سے موضوع سے مربوط ہے کل عرض کروں گا۔ اپنی عادت بنائیے علی کرنے کی اور قرآن پڑھنے کی، دونوں روایت دونوں انداز کو لے کے چلیے، اس لیے کہ ہم علی کے ماننے والے ہیں، اور جس کے گھر کی کنیز کا عالم یہ ہے کہ گھر میں رہے تو قرآن سے کلام کرے، تو اب سمجھ میں آیا علی کے چاہنے والوں سے قرآن کتنا قریب ہے۔ ہر مرحلہ قرآن سے اپنے آپ کو قریب کیجیے گا۔ مصائب کی طرف آتے ہوئے کہوں، کل میں نے 11 محرم کے مصائب پڑھے، انصاف سے بتائیے ہم اتنا علی علی کرتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ یہ مظلومیت حسین ابن علی کا واقعاً وہ منظر ہے کہ جو بیان نہیں کر سکتے۔ عزیزو، جناب عبداللہ الرضی، جناب علی اصغر کتنے ماہ کے تھے؟ 6 ماہ کے۔ آپ نے اپنے گھروں میں بچوں کو دیکھا ہوگا، جب 6 ماہ کے بچے ہوتے ہیں تو بڑے کہتے ہیں سنبھل کے اٹھانا، کہیں من کا نہ ڈھل جائے، کہیں اثر تبدیل نہ ہو جائے۔ ابھی تک یا علی سب نے کہا نا، اس جملے کو سننا، اسی پر آپ
تصور کرنا، تدبر کرنا، تعقل کرنا کافی ہے۔ مختار ثقفی نے حرملہ کو پکڑا، حرملہ یہ بتا مولا سجاد نے تجھے سب سے پہلے کیوں پوچھا؟ اس ملعون نے کہا مختار سن نہیں سکتا، کہا تجھے بتانا ہوگا۔ کہا مختار میں نے 6 شعبہ تیر بنا کر رکھا تھا۔ کہا کتنے؟ کہا 3 عدد ایسے تیر تھے جو بڑے الگ انداز کے تھے۔ کہا کیسے؟ تھوڑی سی وضاحت کر دے۔ کہا وہ عام تیروں سے بڑے تیر تھے، پہلی صفت۔ کہا پھر اور کیا تھا اس کے اندر؟ کہا اس کی طاقت اتنی تھی کہ اگر 7 لوہے کے پردے ہوں اور نشانہ مطلوب اس کے بعد ہو اور یہ تیر چھوڑا جائے تو یہ 7 لوہے کے پردوں کو چیرتا ہوا نشانے پر جا لگتا ہے۔ مختار نے کہا یہ بتا کہاں استعمال کرتے ہیں؟ کہا جب وحشی جانور قابو میں نہ ہو یہ تیر اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مختار نے کہا یہ بتا ملعون کہاں استعمال کیا تو نے کربلا میں؟ کہا ایک مرتبہ اس وقت جب عباس دانتوں میں مشکیزہ رکھے تیزی سے جا رہے تھے، میں نے مشکیزے پر تیر چھوڑا۔ کہ دوسرا تیر کہ جب علی اصغر کو لے کر آئے تو میں نے یہ تیر استعمال کیا۔ کہ تیسرا کہ جب فاطمہ کا لال پشت فرس پہ تھم نہ سکا میں نے یہ تیر وہاں استعمال کیا۔ اللہ عزیزو سمجھ میں آیا؟ تیر بڑا تھا، 7 لوہے کے پردوں کو چیرتا ہوا تیر نشانے پر لگنے والا تھا۔ اب سید عبداللہ دستی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا یہ بتائیے کہ یہ تیر اگر چھوٹا بھی ہوتا تو علی اصغر کے لیے کافی تھا، یہ 6 ماہ کے بچے کے لیے اتنا وزنی اور اتنا قیمتی اور ایسے انداز کا تیر کیوں استعمال ہوا؟ عزیزو عبداللہ دستی نے جو جواب دیا کیسے سنو گے مجھے نہیں معلوم۔ سید عبداللہ دستی کہتے ہیں علی اصغر کے لیے یہ تیر اس لیے استعمال ہوا کیونکہ بچے کا نام علی تھا۔ اللہ شہزادے کا نام علی تھا اس لیے ایسا تیر استعمال ہوا۔ اب عزیزو امام صادق کہتے ہیں جب تیر لگا من الورید الی الورید، ایک رگ کو کاٹتا ہوا تمام رگوں کو چیرتا ہوا، من الاذن الی الاذن، ایک کان سے دوسرے کان کی طرف۔ اللہ علی اصغر کو حسین نے عاشور کے دن پشت خیمہ دفنا دیا تھا۔ کیوں؟ سنو گے عزیزوں، 17 وجہ لکھی گئی علی اصغر کو دفنانے کی، صرف 2 وجہ ذکر کروں گا تاکہ مصائب سمجھ میں آئے۔ نہ حسین نے علی اکبر کو دفن کیا، نہ امام حسین نے قاسم کو دفن کیا، نہ امام حسین نے عباس کو دفن کیا۔ کیوں علی اصغر کو دفن کیا؟ 17 وجہ میں سے 2 وجہ کا پہلی وجہ یہ کہ امام حسین نے علی اصغر کو اس لیے دفن کیا تیر لگنے سے چہرہ بگڑ چکا تھا۔
کی شک حسین نے دفنا دیا. کیا دوسری وجہ یہ تھی حسین علم امامت سے جانتے تھے عصر عاشور کے بعد ہر کسی کے لاشے پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے. میرے بیٹے میں اتنی سکت نہیں ہے کہ وہ ٹاپوں کو برداشت کرے. اس نے دفنا دیا. میں کہوں گا مولا وہ عاشور تھا جہاں آپ نے دفنا دیا، لیکن 11 محرم کو جب سرائے شہدا 9 کے نیزہ پہ بلند ہوئے، علی اکبر کا سر، قاسم کا سر، کسی نے کہا ارے 6 ماہ کے بچے کا سر، ارے ظالم تلاش کرنے کے لیے نکلا، کسی نے بھالا لیا، زمین پر مارتا گیا. جناب رباب نے جیسے ہی یہ منظر دیکھا، دیکھ کر جا کر زینب سے کہتی ہے زینب عباس کو بلا لو، میرے بیٹے کی خواب. عزیزوں وہ وقت بھی آیا جب بھالا زمین میں گیا، نکلا خالی نہ نکلا. علی اصغر کا لاشا ظالم نے خنجر لیا. عزیزو سنو کیسی مصیبت. ارباب مقاتل کہتے ہیں کربلا میں ہر شہید 1 مرتبہ شہید، لیکن علی اصغر کربلا کا 2 مرتبہ شہید. کیا کیسے؟ ایک عاشور کو تیر لگنے سے اور 11 محرم کو خنجر چلا. علی اصغر کے سر و تن میں جدائی. اللہ اکبر. عزیزوں بس آخری جملہ زحمت کو تمام کیا. کیا جملہ ہے؟ 9 کے نیزہ پر سر شہدا تھے، لیکن شیخ عباس قمی کہتے ہیں علی اصغر کا سر رکھا گیا، رکتا نہ تھا اس لیے کہ تیر لگ چکا تھا، تیر لگا تھا. ظالم نے علی اصغر کے سر کو نیزہ پر رکھا، رسی سے ارے باندھنا شروع کیا. رباب نے کہا واہ محمد. ان کے لشکر میں ہم سب کچھ ماتم حسین. قاسم کی لاش پر کبھی اصغر کی لاش پر عباس انجمن گلدستہ حیدری کے ممبران سے گزارش ہے فرشی اضافے تشریف لائیں اور نوحہ خانی ہونے سب سے محفوظ کریں. انجمن گلدستہ حیدری کے ممبران سے گزارش ہے دست میں
پر قاسم کی لاش پر کبھی اصغر کی لاش پر قاسم کی لاش پر کبھی اصغر کی لاش پر لیلا کی حسرتوں کا جنازہ ہے سامنے لیلا کی حسرتوں کا جنازہ ہے سامنے زینب کی محنتوں کا جنازہ ہے سامنے لاش پر قاسم کی لاش پر کبھی اصغر کی لاش پر کبریٰ پر دو مصیبتیں آئی ہیں ایک ساتھ کبریٰ پر دو مصیبتیں بعد بھائی سے دھونا پڑے ہیں ہاتھ کے بعد بھائی سے دھونا پڑے ہیں ہاتھ شہر رو رہے ہیں داشت میں اکبر کی لاش پر قاسم کی لاش پر کبھی زینب نے جس کو پالا تھا 18 سال تک زینب نے جس کو پالا تھا 18 سال تک ہمراہ جس کو رکھا تھا دورے کمال تھا جس کو رکھا تھا دورے کمال تھا شہر رو رہے ہیں داشت میں اکبر کی لاش پر قاسم کی لاش پر کبھی اصغر کی لاش پر آ کر اجل نے باندھ دیے ہاتھ کیا کرے آ کر اجل نے باندھ دیے ہاتھ کیا کرے کڑیل جوان چھوڑ دیا ساتھ کیا کرے کڑیل جوان چھوڑ دیا ساتھ کیا کرے شہر رو رہے ہیں داشت میں اکبر کی لاش پر قاسم کی لاش پر کبھی اصغر کی لاش پر سجاد جاؤ باپ کو جا کر سنبھال لو سجاد جاؤ باپ کو جا کر سنبھال لو برچی کی نوک سینے سے جا کر نکال لو برچی کی نوک سینے سے جا کر نکال لو شہر رو رہے ہیں داشت میں اکبر کی لاش پر قاسم کی لاش پر کبھی اصغر کی لاش پر
अकबर का इंतकाल। जब ये सुना के हो गया अकबर का इंतकाल, ज़हरा भी रन में आ गई बिखरा के अपने बाल। ज़हरा भी रन में आ गई बिखरा के अपने बाल। शहरो रहे हैं दाश्त में अकबर की लाश पर, कासिम की लाश पर कभी अकबर की लाश पर। इशरत कयाम शाह में तो नाम है बपा, इशरत कयाम शाह में तो राम है बपा। सर पीटता है खैमे में कुनबा रसूल का, सर पीटता है खैमे में कुनबा रसूल का। शहरो रहे हैं दाश्त में अकबर की लाश पर, कासिम की लाश पर कभी असगर की लाश पर।
کش